جب تک خان صاحب سڑکوں کے اوپر تھے تو آپ ان کے ساتھ مطلب نظر نہیں آئے جب وہ اسمبلیاں توڑنے جا رہے تھے، جب جلسے کر رہے تھے پی ڈی ایم کے دورانیہ میں؟ سر ابھی آپ میں اس سامنے تمام آتے ہیں. سیاست کی مخالفت کرتا تھا، میں اس تمام سیاست پہ مذمت کرتا تھا، میں یہاں کھڑے ہو کے کرتا تھا. میں یہ بار بار کہتا تھا کہ یہ جو سیاست ہے یہ تصادم کی سیاست ہے، یہ اقتدار کی سیاست ہے، یہ ملک کو نقصان پہنچائے گی، ہمارے آئین، ہمارے جمہوریت کو نقصان پہنچائے گی، ہمارے اداروں کو نقصان پہنچائے گی، ہماری معیشت کو نقصان آپ پہنچائے کس گی. قسم کی اس سیاست لیے پہ میں یقین کھل کے میں اس کی مخالفت کرتا تھا. میں اس کا حصہ کیسے بنتا؟ کس طرح کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں؟ میں جمہوری سیاست پہ، کہ جمہوریت سیاست ہو جس میں ورکر جو ہے ان کو حق ہو کہ وہ اپنی جماعت کی لیڈرشپ کا انتخاب کرے، پھر عوام کو مکمل اور لیول پلینگ فیلڈ کے تحت حق دیا جائے کہ وہ قومی اپنی قیادت کا انتخاب کرے. اور اس کے بعد تعمیری سیاست، ایسی سیاست جس سے مجھے آپ یہ بتائیے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ اتنا پاپولر ہے، وہ اتنا پاپولر لیڈر ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اس کی کسی لیڈر کی پاپولیرٹی کا کیا فائدہ اگر وہ عوام کو کچھ نہیں دیتا؟ کیا پاکستان میں مہنگائی نہیں ہے؟ کیا پاکستان میں بے روزگاری نہیں ہے؟ کیا پاکستان میں مسائل بڑے نہیں ہیں؟ اور جہاں تک مقبولیت کا تعلق ہے، بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ جب 1986 میں جب بیرون ملک سے واپس آئی ایگزائل سے، تو وہ ایک لیڈر جس کو پھانسی دی گئی تھی اس کی بیٹی تھی، اور پاکستان میں ان کے لیے انتہائی ہمدردی تھی. تو جب وہ لاہور ایئرپورٹ پہ انہوں نے لینڈ کیا تو ان کا جو جلوس تھا نا، اس کا ایک سرا داتا دربار میں تھا، دوسرا سرا ایئرپورٹ پہ تھا. اتنا بڑا جلوس تھا. جب وہ پنڈی سے اسلام آباد آئی، میں نے اتنے بڑے جلوس نہیں دیکھے. آپ کو پتہ ہے کہ نیشنل الیکشن جو 88 میں ہوئے ان کو سمپل میجورٹی نہیں مل سکی. کیا فوج کو سیاست میں مجھے جواب دینا. اگر ونسٹن چرچل جنگ عظیم 2 اس نے جتائی انگریزوں کو، جرمنی کو شکست دی، اگلے الیکشن میں وہ ہار گیا. آپ عوام کو وہ موقع دیں کہ وہ فیصلہ کرے، اس سے پہلے آپ ورکر کو فیصلہ کرنے کا موقع دیں کہ وہ اپنی لیڈرشپ. کیا فوج کو سیاست میں مداخلت کرنی چاہیے؟ دیکھیے، میں جو ایک جمہوری آدمی ہوں، یاد رکھیے کہ 3.5 سال جو فرعونیت کا دور گزرا پی ٹی آئی کا، اس میں مجھ پہ ظلم ہوئے، اپنے مخالفین پہ ظلم ہوئے. اس وقت کون کہتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور ہم ایک پیج پہ ہیں؟ اس وقت کون کہتا تھا کہ یہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف ریفرنس جو فائل کیا یہ ان کے کہنے پہ میں نے کیا؟ اس وقت کون کہتا تھا کہ اس سے بڑے ڈیموکریٹس کوئی نہیں ہے؟ کون کہتا تھا؟ تو ایک منٹ ٹھہرے، کون کہتا تھا؟ جب وہ عمران خان کہتا تھا، اگر آپ نہیں کہہ سکتے میں کہتا ہوں، ٹھیک ہے. وہ جب اقتدار سے ہٹے جمہوری طریقے سے، اس کے بعد انہوں نے توپوں کا رخ ان کے کیا. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کہ ساری جنگ اقتدار کی ہے میرے بھائی. یہ سمجھیں کہ تمام سیاسی جماعتیں اپنے ورکر کے تابع نہیں ہیں، عوام کے تابع نہیں ہیں. جب سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کہ ہم جمہوریت کے علمبردار ہیں، تو اپنی جماعت میں کیوں نہیں جمہوریت برداشت کرتے؟ اب آپ کا کیا بیانیہ ہے؟ کیا فوج کو سیاست میں مداخلت کرنی چاہیے؟ اب بتائیے گا. میں نے آپ کو بتایا کہ میں کل بھی وہی تھا، آج بھی یہی ہے. جمہوریت کو مضبوط کریں، جمہوری اداروں کو مضبوط کریں. سیاسی جماعت جو ہے وہ ایک جمہوری نظام کی بنیادیں ہیں. جب بنیادیں کھوکھلی ہوں اس پہ کبھی بھی کامیاب جمہوریت نہیں ہو سکتی. میرا یہ موقف. اس طرح درخواست جمع کروا رہے تھے وہاں پہ اس دن کچھ لوگ، جس دن آپ نے درخواست جمع کروائی تھی انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے، کچھ لوگ گیٹ کے باہر احتجاج کر رہے تھے. اس وقت یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم لوگ عام شہری ہیں جو انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے ہم احتجاج کر رہے ہیں کہ طریقہ کار غلط نہیں ہوا. لیکن 2 دن بعد ہم نے دیکھا کہ وہ سارے لوگ نون لیگ سے ان کا تعلق تھا اور وہ خود اس چیز کو ایڈمٹ کر رہے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیز آپ کا جو ایک کوشش کر رہے ہیں اس کو اثر انداز کرنے کے لیے پلانٹڈ نہیں کیا؟ جس نے بھی کیا اس نے میرے سے دوستی تو نہیں کی نا، اس نے میری دوستی تو نہیں کی، اس نے تو میرے امیج کو خراب کرنے کی کوشش کی. یہی سوال یہ ہے کہ میں جواب دے رہا ہوں نا آپ کو. سنیں نا، مجھے اس کا کانوں کان پتہ نہیں تھا کہ ایسا کوئی مظاہرہ منظم کیا جا رہا ہے. نہ میرے احکامات پہ تھا، نہ میں ان کے پاس گیا. اگر یہ میں نے کیا ہوتا تو میں ان سے جا کے ملتا، ان کو شکریہ ادا کرتا، جو تقریر کرتا کہ آپ نے مجھے دیکھا. اچھا، تو جس نے بھی کیا میرا اسے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا، اور جس نے بھی کیا اس نے مجھے فائدہ نہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی. تو میں کیسے ابھی خان صاحب جیل کے اندر ہے، آپ مطلب باہر ایکٹیو ہو گئے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ خان صاحب کو باہر آنا چاہیے پھر آپ کیسز لے کے جائیں؟ یا ماضی میں اگر آپ عدالتوں میں خان صاحب کو گھسیٹتے کہ میں بانی رکن ہوں پی ٹی آئی میں جمہوریت کی سیاست 8 سال میں نے فورن فنڈنگ کیس لڑا نا. 8 سال میں یہ الیکشن کمیشن میں کھڑا تھا. 8 سال انہوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے جھوٹ بولا، بارہا جھوٹ بولا. 8 سال بعد 2 اگست 2022 کو فیصلہ آیا، میرے تمام الزامات ثابت ہوئے. 70 صفحوں کا فیصلہ ہے. انہوں نے الیکشن کمیشن سے اکاؤنٹ چھپائے، انہوں نے غیر قانونی فنڈنگ چھپائی، انہوں نے جو تمام فورن فنڈنگ تھی وہ چھپائی. یہ تمام شاید ثابت ہوئے. آپ الیکشن لڑ کر دوسرے دن یہاں کھڑے ہو کے وہ جنگ لڑ رہا تھا پی ٹی آئی کی کہ پی ٹی آئی کو ادارہ بنائے. یہ اس میں غیر قانونی کام ہے، اس کو بند کرے. جس طرح آج کھڑا. آخری سوال کا جواب دے دیجیے گا. آپ الیکشن جیت کر بالفرض آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے،
تو کیا آپ قومی مجرموں کا احتساب کریں گے، ان لوگوں کا احتساب کریں گے جو لوگ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں، سیاست میں ان ہونے کی کوشش کرتے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو اس کا تھوڑا سا تفصیلی جواب دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ یہ میں اس خام خیالی میں نہیں رہتا اور نہ میں اس قسم کی میری کوئی خواہشات ہوتی ہے کہ بھئی کہ یہ میں بن کے پھر کیا کروں گا نہیں کروں گا. دیکھیں آپ اس پہ چل رہے ہیں، نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. سنیں نا میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، مجھے جواب دے رہا ہوں. دیکھیے پاکستان میں احتساب جو ہے یہ ایک نعرے کے طور پہ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال ہوا ہے. جو احتساب کا نعرے لگانے والے تھے وہ سب سے بڑے کرپٹ بھی نکلے. یہ حقیقت میں نے ثابت کی ہے. ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ احتساب کا نعرہ جو ہے نا، عوام کو اب ہم نے ایک ایسی وہ دینی ہے، راہ اختیار کرنی ہے کہ میرٹ پریویل کرے. میرٹ جب پریویل کرے گا 80% کرپشن خود بخود ختم ہو جائے گی. میرٹ جب پریویل کرے گا تو کمپیٹنٹ لوگ سامنے آئیں گے. جب کمپیٹنٹ شخص ہوتا ہے وہ کرپشن نہیں کرتا، اس کو اپنے اوپر اعتماد ہوتا ہے. یہ وہ جنگ تھی جو ڈینگ سیاؤپنگ نے چائنا میں لڑی 1900 جب چیئرمین ماؤ فوت ہوئے. ڈینگ سیاؤپنگ اپنی پارٹی میں یہ جنگ لڑ رہا تھا. 3 دفعہ اس کو ڈسگریس کیا. 3 دفعہ اس کو ڈسگریس کیا. جب چیئرمین ماؤ فوت ہوئے وہ جو پارٹی کے بنے، انہوں نے چیئرمین ماؤ کی تصویر تیانمن اسکوائر سے اتاری نہیں، انہوں نے اس کی لیگیسی کو کیش کیا، اپنی قوم کو کام کی طرف لگایا. اس نے جو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا ہے اس میں نیچے سے لے کے اوپر تک میرٹ لے آیا. چائنا کے جو بہترین جو برینز ہیں وہ ان کی کمیونسٹ پارٹی میں آتے ہیں. یاد رکھیے کہ یہ احتساب کا نعرہ جو ہے نا، یہ مکمل پاکستان میں یہ جو لگاتے ہیں یہ کھوکھلا نعرہ ہے. لگانے والا خود اس سب سے بڑا جو ہوتا ہے وہ کرپٹ نکلتا ہے. اس لیے اس پہ نہ جائیں. ایک اور راستہ ہے، میرٹ کا راستہ اختیار کریں. میرٹ لے کے اپنے نظام میں، سیاسی جماعتوں میں، پارلیمنٹ میں اور اداروں میں خود بخود 80% کرپشن دم توڑ دے گی. اور اس سے پاکستان کی، آپ کو پتہ ہے کہ سنگاپور کی آبادی کتنی ہے؟ سنگاپور کی آبادی 60 لاکھ آبادی ہے. ایک شخص تھا لی کوان، اس نے سنگاپور کی تقدیر بدل دی. آپ کو پتہ ہے کہ سالانہ ایکسپورٹس کتنی ہے سنگاپور کی؟ $950 ارب. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی کتنی آبادی ہے؟ 25 کروڑ. ہماری ایکسپورٹس کتنی ہے؟ $32 ارب. کیوں؟ وہاں پہ قانون ہے کہ آپ ببل گم نہیں کھا سکتے میٹرو میں، فائن ہوتا ہے. وہاں پہ آپ پبلک ٹوائلٹ فلش نہیں کریں گے، آپ کو جرمانہ ہوتا ہے. اس نے قانون نافذ کیا. پاکستان میں 7 سال سے اتنے بلوے ہوئے ہیں، ریٹ آف دا اسٹیٹ چیلنج کیے مختلف اداروں پہ. یہاں پہ حملہ ہوا، وہاں پہ حملہ ہوا، ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ آپ مجھے ایک شخص بتا دیں جس کو سزا ہوئی ہے. یہ جو جتنے وکیل ہیں، یہ جو بڑے بڑے بھاشن دیتے ہیں، آئین قانون بالادستی، یہ کیسا نظام ہے جس میں جزا و سزا نہیں ہے، جس میں جو لوگ بلوے کرتے ہیں، ریٹ آف دا اسٹیٹ کو چیلنج. کوئی قائد اعظم کا جو قاضی فیض عیسیٰ نے فیض آباد دھرنا کیس میں جو لکھا اور قائد اعظم کو کوٹ کیا، وہ پڑھیں. وہ کہتے ہیں جس ملک میں سڑکوں پہ کیوس ہو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. آپ نے انارکی کو ختم کرنا ہے، انتشار کو ختم کرنا ہے. آپ نے لوگوں کو کام پہ لگانا ہے، محنت پہ لگانا ہے، معیشت پہ لگانا ہے، تاکہ یہ قوم آگے چل سکے اور ایک کھوکھلے نعروں کی قید سے آزاد کرنا ہے. اچھا اگر تحریک انصاف کے ورکرز آپ کے ساتھ ہیں، باقی پارٹیوں کے انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے ہیں، کیا آپ ان سے مطمئن ہیں؟ اور اگر مطمئن نہیں ہیں تو ان کے خلاف آپ کوئی پٹیشن یا درخواست دے دیں؟ میں دے چکا ہوں. یہ جو 5 تاریخ کو میں نے پٹیشن دی ہے، اس میں نے خصوصی طور پر لکھا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کے قوانین تمام بڑی سیاسی جماعتوں پہ لاگو کریں، کیونکہ یہ ناٹک تمام سیاسی بڑی جماعتوں میں ہوتا ہے. آخری سوال لے لیں کہ اگر ورکرز آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کوئی پاور شو کیوں نہیں کرتے، کوئی کنونشن کیوں نہیں، کب تک کریں گے؟ جی سر، دنیا کے 54 ملکوں میں الیکشن ہو رہا ہے. سر ایک کوشچن اور آخری لے لیں سر. اتنا اچھا ایک بیلنس کا کوشچن ہے، کوئی سیاسی سر. 54 ملکوں میں 2024 میں الیکشن ہو رہے ہیں سر. اس دن جیو کی یہ رپورٹ تھی. اگر سر آپ کیا کہتے ہیں کہ ایک پوری دنیا کے اندر ایک افراتفری کی صورتحال آپ کو پتہ ہے بنی ہوئی ہے، تو کیا یہ پاکستان، انڈیا، ان ملکوں میں اگر الیکشن آتے ہیں اور پاکستان کے خطے کے لیے اور افغانستان میں امن و امان کے لیے اگر مودی ہار جاتا ہے، تو کیا یہ پاکستان کے لیے اور جو ہماری تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کے لیے بہتر ہوگا یہ چیز، یا مودی کے آنے نہ آنے سے فرق نہیں پڑتا؟ یہ تو مفروضے پہ ہے. ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے اپنے ملک پہ. اپنی معیشت کو مضبوط کریں، اپنی جمہوریت کو مضبوط کریں، اپنی قیادت کو بہتر قیادت سامنے لائیں. ہم یہ ان سیاسی بادشاہوں سے جان چھڑائیں. یہ جو چند شخصیات ہیں، خاندان ہیں جو سیاسی جماعتوں پہ قبضہ کیے، ہمیں اپنے گھر کو ٹھیک کرنے پہ فوکس کرنا چاہیے. اگر ہم اندر سے مضبوط ہوئے نا تو کوئی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا. تھینک یو.